معتکفین کے لیے کام کی باتیں. اعتکاف کی بھی آمد ہے. پورے ماہ رمضان کے اعتکاف، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بابا کیا فرماتے ہیں؟ اتنے اسلامی بھائی آپ کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے. پورے مہینے کا اعتکاف اگر جس کے لیے ممکن ہو نا، کوئی حق تلفی گھر والوں کی وغیرہ بال بچوں کی نہ ہوتی ہو، ممکن ہو، تو اس کو تو یہ سعادت لے ہی لینی چاہیے. اعتکاف جس نے کرنا ہے اس کو فیضان رمضان میں فیضان اعتکاف کا جو باب ہے وہ پورا پڑھنا ہے. اور پچھلے سال پڑھا تھا، اس بار پھر پڑھنا ہے، کیونکہ فیضان رمضان پوری کتاب جو ہے نا، یہ ہم ترغیب دیتے ہیں کہ شعبان المعظم میں پوری پڑھ لیا کریں. خوش نصیب پڑھتے بھی ہوں گے، یہ اپنے اوپر بالکل یعنی کہ مہربانی کر کے لازم کر لیں. میں نے پڑھ لیا ہے یہ نہیں، یا وہاں جا کر وہ بیانات میں سیکھ لوں گا، تو بیانات میں ظاہر ہر بات نہیں سکھائی جاتی. الحمدللہ رمضان کریم میں اعتکاف کی بہاریں دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز میں خوب ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. اس میں یہ کہ کچھ ہدایات ہیں معتکفین کے لیے کہ بعض اوقات یہ کہ کھانے پینے کی بے احتیاطیاں ان کو بیمار کر دیتی ہیں. مہربانی کر کے ڈٹ کے نہ کھائیں، آئلی کم سے کم کھائیں، تلی ہوئی چیزوں سے، بازاری کھانے منگا کر کھانے سے بچیں گے، انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، عبادت میں آپ کا دل لگے گا. اسی طرح 50 سال سے بڑی عمر کے بزرگ جو ہیں، یہ بڑے جو اعتکاف ہوتے ہیں مثلا کراچی میں عالمی مدنی مرکز میں، ایسی جگہ نہ آئیں. وہاں رش کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، ان بیچاروں کو تکلیفیں ہو جاتی ہوں گی. تو 50 سال سے زیادہ والا نہ لایا جائے. قافلے آتے ہیں ماشاءاللہ مختلف مقامات سے، تو وہ لے آتے ہیں، بعض اوقات ایسا نہ کریں. کیا مزید یہ کہ پرمیننٹ مریض ہوتے ہیں نا، دمہ، بلڈ پریشر ہائی، السر، شوگر، تو اس طرح کے مریض اپنی دوائیں خود ضرور ساتھ لے آئیں. اگرچہ ہمارے یہاں کلینک کا بھی بعض جگہ انتظام ہوتا ہے، عارضی طور پر کسی کو بخار آ گیا تو پیٹ خراب ہو گیا، تو اس طرح کی بیماریوں کے لیے ان کو دوائیں دی جاتی ہیں. اور خود یہ مریض بھی تکرار نہ کرے، ڈرپ لگا دو، وہ انجیکشن لگا دو، اتنی دوائیں، فلاں دوائیں، ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق علاج کرنا ہوتا ہے اور ہر جگہ یہی کرنا ہوتا ہے. اور ہاں بعض بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، جیسے کورونا میں یہ زیادہ مشہور ہوا تھا. اگر ماسک کا استعمال کریں نا رش میں، اعتکاف میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ ماسک پہن کر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ آسانی ہوگی. اور کسی کے منہ کے سامنے کھانسے نہیں، کہ بعض کھانسیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے جراثیم فوراً آ جاتے ہیں. میں ایک بار طواف کر رہا تھا، ایک بوڑھے صاحب میرے ساتھ طواف کر رہے تھے، ایک دم انہوں نے کھانسا اور فوراً میرے گلے میں خراش شروع ہوئی. اس کی گرم ہوا گئی اندر اور میں آزمائش میں آیا تھا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. تو ماسک انشاءاللہ مفید رہے گا. اللہ پاک سب کے اعتکاف قبول کرے، خوب برکت نصیب فرمائے. نیز چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے کہ یہ یا تو پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں تو مسئلے، یا پھر یہ کہ شور مچاتے ہیں. عورتیں کہاں اعتکاف کریں؟ مسجد بیت میں، گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر لیں، چاہے کمرے کو مخصوص کر لیں کہ یہ میری گھریلو مسجد ہے، گھر کی مسجد، تو یہاں پھر یہ اعتکاف کر سکتی ہے. چند اسلامی بہنیں ایک ساتھ جمع ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر تو سکتی ہے. یہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ اسلامی بہنوں کو آپس میں جمع ہو کر اعتکاف کرنا چاہیے یا یہ الگ الگ ہی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں؟ اجتماعی اعتکاف اسلامی بہنیں کسی اور کے گھر پہ نہ کریں، اپنے اپنے گھر پہ کریں، کیونکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو بے پردگی کا امکانات رہیں گے کہ اس گھر کے جو افراد ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آمنا سامنا ہوتا رہے. سنت اعتکاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں؟ صابن وغیرہ سے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اگر وضو خانہ یا استنجا یا غسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں، فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے جگہ، تو اس میں تو کر سکتے ہیں. اگر باہر نکل کر غسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، جمعے کے غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ویسے ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں جا سکتا. جائے گا تو وہ 10 دن والا اعتکاف ہے جو آخری عشرے گا یہ ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ جی نہیں. کیا عورت مسجد بیت میں سنت اعتکاف کے دوران گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، غسل کے لیے جا سکتی ہے؟ سر گھر کا جو غسل خانہ یا واش روم جو ہے نا، یہ
ان کی مسجد بیت سے خارج ہوتا ہے. نے پورے کمرے کی نیت کر بھی لی مسجد بیت کے لیے, تب بھی وہ انڈرسٹوڈ ہوتا کہ یہ غسل خانہ اور یہ خارج ہے مسجد بیت ہے. اس میں بھی فرض غسل کے لیے جا سکتی ہے, اس کے علاوہ ٹھنڈک کے لیے جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتی, ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو اس کا اتنا مشکل نہیں, کیونکہ یہ مسجد جو ہے نا اس کے اپنے آداب ہیں. اگر مسجد بیت میں ہی انتظام کر لے, کوئی سا کچھ بچھو کر ٹب یا جو بھی ہے اس میں اگر غسل کوئی کرنا چاہے تو وہ مشکل نہیں ہے. آخری اشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا کیا حکم ہے؟ رمضان شریف کے آخری عشرہ نے آخری 10 دن 21ویں شب سے جو شروع ہوتا ہے تو وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, یعنی بستی کے آبادی کے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے سنت ادا ہو گئی, ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے ترک کرنے والے ہوئے. کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں حاضری ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اعتکاف کی نیت کرے گا, ثواب تو ملے گا جتنا مسجد میں رہے گا. کیا معتکف مسجد میں سر پہ تیل, بالوں میں کنگھی اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے, لیکن یہ کہ اگر وضو خانہ مسجد کے یعنی فنائے مسجد میں اندر میں تو وہاں کرے. مسجد عین مسجد جو کہلاتی ہے جہاں نمازیں پڑھتے ہیں ہم, تو وہاں نہ کرے کہ وہاں پھر بال اڑیں گے, تیل گرے گا, دھبے ہوں گے, تو یہاں بچنا چاہیے. یہ کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ کہ مسجد کی صفائی بھی تو ضروری ہے نا. سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کی کیا قضا کرنی ہوگی؟ جس دن کا ٹوٹا اس ایک دن کی قضا واجب ہے. یا آخری 3 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے, تو 3 دن تو بہت زیادہ ہے ان مانو کر. ہو سکتا ہے وہ نفل اعتکاف کہلائے گا. اعتکاف کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی یعنی ایک دن کا اعتکاف کرے گا, اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا. ہر خندق کی مسافت یعنی پوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. اپنے گھر کے روم میں اعتکاف اس وقت کر سکتی ہے اسلامی بہن جبکہ اس میں مسجد بیت کی نیت کی ہو. کوئی جگہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ مخصوص کر لے اپنی نماز کے لیے. اب وہ چاہے تو کوئی گھر کا کونا ہو, کوئی بیچ ہو گھر کا, یا پورا کمرہ ہو, اس میں بھی مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے. چاہے کرائے کا گھر ہے اس میں بھی نیت کر سکتے کہ یہ روم ہمارا مسجد بیت, یہ نیت کر لی. وہاں اعتکاف عورت کر سکتی ہے, چند عورتیں بھی مل کر جگہ بڑی ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن یہ مرد گھر میں مسجد بیت کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا. اسلامی بہنیں یہ نہیں سمجھے کہ صرف جس مصلی پر نماز پڑھتے ہیں اسی پر بیٹھا رہنا پڑے گا اعتکاف میں, یہ کیسے ہوئے گا. تو یہ کہ بڑا کمرہ بھی اس کا مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے. اور یہ وقف کی جگہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے مسائل نہیں ہیں کہ اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد بن گئی, ایسا نہیں ہے. اس کو نیت کو ختم کر بھی سکتے ہیں. اس جگہ کو اگر ختم کر دیا, کچھ اور بنا دیا اور استعمال کر لیا تب بھی جائز ہے, اپنا گھر ہے آپ کا. البتہ بہتر یہی کہ اب اس کو مطلب صاف ستھرا رکھے اور اس میں صرف نماز پڑھیں, تلاوت کریں, عبادت کریں, ذکر و اذکار, یا کبھی کوئی محفل نعت کرنی ہے, چھوٹی موٹی لوگ گھر میں کرتے رہتے ہیں کرنے والے, تو یہ اس طرح کی کوئی صورت تو وہاں کریں. یاد رہے کہ اعتکاف کا وقت 10 دن کا جو ماہ رمضان کا سنت اعتکاف ہے اس کا وقت شروع ہوگا 20 روزہ جو ہے نا, یہ جب پورا ہو جائے گا جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اس وقت سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف والی جگہ پر ہونا چاہیے. عورت کو عیسائی بہن کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کا جو افطار ہے وہ اپنی جگہ پر کرے. یہ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ سورج ڈوبتے وقت وہاں ہو اعتکاف کی نیت کے ساتھ. اور جب چاند نظر آ جائے گا تو اس وقت اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو 30 روزے کا جب سورج غروب ہوگا اس وقت اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. یہ 10 دن کا معاملہ ہوتا ہے. آپس میں کام کی بھی تقسیم کر لیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں کہ امی آپ بیٹھ جاؤ, میں ہوں نا, میں پکا لوں گی, بول دیں
امی کو اعتکاف کروانا ہے. اور اگر کوئی کاٹنا دھونا وہ بڑا کمرہ ہے تو اس میں گنجائش تو ہے, اناج ہے تو اس کی صفائی کرنی ہے, تو اس اندر اس کمرے میں یہ کام ہو سکتا ہے, مشکل نہیں ہے, تعاون ہو سکتا ہے. تو واش روم اگر باہر ہے اس کمرے میں نہیں ہے تو بھی پرابلم نہیں ہے, چلی جائے. وضو بھی باہر بھلے کر کے آ جائے ضرورتاً, ہاں بار بار نہیں جا سکتے, بلا ضرور جائے گی, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ثواب کا کام ہے یہ, بار بار کہاں رمضان شریف تشریف لاتے ہیں, مسال میں ایک ہی بار تشریف لاتے ہیں. اپنا ذہن بنا اسلامی بہنیں, اور اس طرح مطلب یہ کہ اللہ اللہ کریں کونے میں بیٹھ کے. اس کی برکتیں انشاءاللہ سارے گھر کو ملیں گی, اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی, اور جنت بھی ملے گی رب کی رحمت سے. یا اللہ پاک یہ گھر میں اعتکاف کا جو کلپ کم از کم 12 مسلمانوں کو وائرل کرے, اس کو اس سے پہلے موت مت دینا جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لے. آمین بجاہ النبی الامین.